تو ہم مدھیہ پردیش کے بی جے پی کی چیف منسٹر سے، وہاں کی سرکار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ صرف 7 گھر کیوں توڑے گئے؟ اگر اللیگل گورنمنٹ کی زمین پر گھر بنایا گیا تھا تو سب کا گھر توڑنا تھا، مگر بی جے پی صرف نفرت کے مظاہرے کرنا چاہتی ہے۔ جن جو نام نہاد یا سیکولر بولتے ہیں، ان کی سیٹوں میں اضافہ ہوا، ایک بھی ان کی طرف سے بیان نہیں آتا کہ جو گھر توڑے گئے غلط ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں ایک مقام ہے مانڈلا، جہاں پر 11 لوگوں کے گھر کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا، اور کس بنیاد پر توڑ دیا گیا کہ وہ لوگ گوشت کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ میں میڈیا کے رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ عقیل احمد، عارف اور عادل یہ بھائی ہیں، ان کے والد کا نام جلیل احمد قریشی ہے۔ بلڈوزر سے گھر کو توڑنے سے 2 دن پہلے وہاں کی پولیس آئی، ان کے گھر میں تلاشی لی، اور پھر فریج سے پانی بھی پیا اور کہا کہ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں نکلا، مگر ایک ہی خاندان کے لوگوں کے گھر کو مدھیہ پردیش کی بی جے پی کی حکومت نے اس بات پر بلڈوزر سے گھر کو گرا دیا کہ لوگ گوشت کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ اور جو جلیل احمد قریشی نے کہا کہ میری زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، تو میرے مخالفین نے اس زمین کے جھگڑے کو بہانہ بنا کر الزام یہ لگا دیا کہ میرے گھر میں گوشت ہے یا گائے کشی کرتے تھے۔ یہ ہے کہ وہاں پر 11 لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے۔ وہاں کے مقامی کلیکٹر یہ بولتے ہیں کہ اللیگل گورنمنٹ کی زمین پر گھر بنایا گیا تھا۔ تو ہم مدھیہ پردیش کے بی جے پی کی چیف منسٹر سے، وہاں کی سرکار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ صرف 7 گھر کیوں توڑے گئے؟ اگر اللیگل گورنمنٹ کی زمین پر گھر بنایا گیا تھا تو سب کا گھر توڑنا تھا، مگر بی جے پی صرف نفرت کے مظاہرے کرنا چاہتی ہے۔ اور ملک کے جو وزیر اعظم تیسری مرتبہ بنے ہیں، وہ صرف جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ صرف ان کا ڈرامہ ہے۔ اور اسی لیے مدھیہ پردیش میں گھر توڑ دیے گئے۔ پھر الیکشن کے نتیجے آنے کے 2 یا 3 دن کے اندر اتر پردیش میں ایک مقام پر بھی، وہاں پر بھی گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ، جن کو مسلم اقلیت نے، دلتوں نے، بیکورڈ کلاس کے لوگوں نے ووٹ دیا، جو نام نہاد یا سیکولر بولتے ہیں، ان کی سیٹوں میں اضافہ ہوا، ایک بھی ان کی طرف سے بیان نہیں آتا کہ جو گھر توڑے گئے غلط ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ خیر، شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے بھارت کے مسلمانوں کا، کیونکہ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ان کو اگر وہ بولیں گے تو۔ مگر جب گھر توڑے جا رہے ہیں، کم سے کم بولنا تو تھا کہ ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر زبان سے نکلتا نہیں کچھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اڈیشہ میں بالاسور میں بھی گڑبڑ ہوئی۔ جیسا بی جے پی کو حکومت بنی، وہاں پر بالاسور میں گھروں پر پتھرے پھینکے گئے، گھر کو آگ لگا دی گئی، اور آر ایس ایس کے لوگوں نے کہا کہ اس بالاسور میں، اس گاؤں میں ڈرین میں پانی لال کیسے ہو گیا، یہاں پر جانور کاٹا گیا اور موقع مل گیا۔ یعنی بی جے پی کی حکومت بن کے 8-10 دن بھی نہیں ہوئے اور بالاسور میں یہ حرکت شروع ہو گئی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میدک میں، ہمارے تلنگانہ ریاست میں، ایک بہانہ بنا کر 3 بجے سے 4 بجے سے ایک ماحول گرم ہو رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیس اگر فوراً حرکت میں آ جاتی تو یہ سب تمام واقعہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی 3 بجے سے سلسلہ چل رہا ہے،
اور بڑھتے بڑھتے لوگوں کو مارا گیا، مسلم اقلیت کے غریبوں کو پیٹا گیا. وہ ہمارے ایک ہندو بھائی کے دواخانے میں علاج کے لیے آئے، دواخانے کے اندر گھس گئے، دواخانے میں گھس کر اس کے سامان کی توڑ پھوڑ کر دی، اس کی گاڑی کو توڑ دیا. وہ بیچارہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ مجھے ہندو مسلمان سے کیا مطلب، جو پیشنٹ آتا میں اس کا علاج کر رہا ہوں. یہ زخمی لوگ آئے، میں علاج کر رہا تھا، انہوں نے گھس کر توڑ پھوڑ کر دی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے بھی سنگا ریڈی سے قریب بھی ایک مقام پر گڑبڑ ہوئی. تو اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو بی جے پی انہی چیزوں کے ذریعے نفرت پیدا کرتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی کانگریس کی حکومت اس بات کا نوٹ لے کہ یہ 10 سال کے بعد یہ کیوں ہو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے.